السلام علیکم صاحب. سر مجھے یہ بتائیے کہ عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون بڑا سخت قانون بننے چاہیے جی, قانون کا اطلاق بڑے جو ہے وہ سختی کے ساتھ ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, اور سخت قانون موجود ہونے چاہیے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون کا اطلاق تو تب ہوتا ہے نا جب کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. یہاں تو ڈیبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ اس طرح کے یعنی بچوں کو وکٹم بننے سے بچانے کے لیے کیا اقدامات ہونے چاہیے. قتل کیسز میں 302 کی دفعات لگتی ہیں اور سزائے موت ہے, اس سے زیادہ سخت تو سزا کوئی بھی نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قتل کے واقعات ہوتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ سزا شاید قتل ہونے کو روکتی بھی ہوگی لیکن نہیں بھی روک پاتی. تو ہمارا یہاں پر معصوم بچوں کو یا چھوٹی عمر کے بچوں کو یا نور مقدم جیسی خواتین کو بچانے کے لیے اقدامات کیا ہونے چاہیے؟ دیکھیں جی, میں آپ کی بات سے نا جزوی طور پہ اختلاف کروں گا. آپ نے یہ بات بالکل صحیح کہی ہے کہ بڑے کڑے قوانین بھی موجود ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے ان کی اپلیکیشن کی بات کا تو ہوموجینئس اپلیکیشن والی بات کوئی موجود نہیں ہے. اگر لا انفورسمنٹ کو یقینی بنایا جائے تو میں یہ بات سمجھتا ہوں یہ قانون یقین سفیشینٹ ہو سکتے ہیں, اور ایگزمپلری پنشمنٹ کے ذریعے دیگر وہ لوگ جن کی نیت بری ہے اور جو اپنے اندر مذموم قسم کی خواہشات اور ارادوں کو جو ہے ان کے اندر پنپ رہے ہوتے ہیں, یقیناً ان کی بڑی سخت انداز میں حوصلہ شکنی ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسے کیسز کے اندر جو ہے مجرم بچ نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی دیگر جرائم پیشہ لوگ جو ہوتے ہیں, بڑی بری ذہنیت کے لوگ جو ہوتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ اس طرح کے واقعات کے رونما ہونے سے پہلے کن کن لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس کے اندر والدین کی ذمہ داری بھی آتی ہے, آپ کے ٹیچرز کی ذمہ داری بھی آتی ہے, آپ کے مذہبی رہنماؤں کی ذمہ داری بھی آتی ہے, اور وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی حوالے سے آپ کے اوپینین لیڈر ہیں, ان تمام لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کو اس قسم کے واقعات سے روکنے کے لیے پیشگی ان کو نصیحت بھی کریں, اخلاقی اعتبار سے بھی ان کی نشو و نما پہ توجہ دیں, اور دیگر جو خطرات جو ہیں ان کو بھی نشاندہی کریں, اور اپنے بچوں کے اوپر, ان کی کمپنی کے اوپر, ان کی آمد و رفت کے اوپر گہری نظر بھی رکھیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں ایک طرف تو ہم معاشرے میں لبرٹی کی بات کرتے ہیں اور معاشرے کے اندر ہر انسان کو جو ہے نا مناسب آزادی دینے کی بات بھی کرتے ہیں, اور کئی مرتبہ اس بات میں ہم اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس وغیرہ کے نام کے اوپر ہم جو سرپرست ہوتے ہیں, والدین ہوتے ہیں, ان کے کردار کو مینیمائز کرنے کی باتیں بھی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں معاشرے میں ایک بیلنس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی اولادوں کی چوائس کے مطابق ان کو تعلیم دلوانا اور ان کے فیوچر کی پلاننگ کرنا, اس بارے میں کوئی اختلاف والی بات موجود نہیں ہے. لیکن جہاں تک ان کی سپرویژن کی بات ہے, جہاں تک ان کی گائیڈنس کی بات ہے, جہاں تک ان کے اسٹرکٹ ایٹیچیوڈ کی بات ہے, اس کا بھی معاشرے میں موجود رہنا انتہائی ضروری ہے. جب تک آپ والدین کی سپرویژن کے اوپر سوالیہ نشان کھڑے کرتے رہیں گے, جب تک آپ ڈومیسٹک وائلنس جیسے بلوں کی آڑ کے اندر ان کے کردار کو مینیمائز کرنے کی باتیں کرتے رہیں گے, میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر جنسی وائلنس اور جنسی ہراسمنٹ اور جنسی جو غلط افعال ہیں ان کے دروازے بھی کھلتے رہیں گے. جہاں تک تعلق ہے ان کے اسباب کے تدارک کا, تو والدین کی نصیحتیں اس کے اندر کلیدی کردار ادا کرتی ہیں. جہاں تک والدین کی اس کے اندر ذمہ داریوں کے ساتھ اساتذہ کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. مساجد مدارس سے بھی یہ بات بلند ہونی چاہیے, اور جنسی وائلنس کے متعلقہ جرائم کے بارے میں کڑی سزاؤں کا مطالبہ جو ہے نا سرعام ہونا چاہیے, اگر پورا کا پورا معاشرہ ایک پیج پہ آ جائے. اس میں آپ فرق کیسے کرتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا, والدین نے شاید اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کی, لیکن ڈیبیٹ کا دوسرا فریق یہ کہتا ہے کہ آپ وکٹم بلیمنگ کر رہے ہیں. تو یہ وکٹم بلیمنگ کو ذمہ داری یا احتیاطی تدابیر کے اختیار کرنے, سی سی پی او صاحب کا آپ کو بیان یاد ہوگا, انہوں نے کہا یہ خاتون رات کو 1 بجے اکیلی کیوں موٹر وے پر سفر کر رہی تھی, ہم نے کرٹیسائز کیا, ہم نے کہا کہ آپ نے وکٹم بلیمنگ کیوں کی. تو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی نصیحت اور وکٹم بلیمنگ, اس کو الگ الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں یہ بات سمجھتا ہوں ان دونوں چیزوں میں بیلنس پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے. جب آپ کسی چیز کے کاز کی بات کرتے ہیں, ریزن کی بات کرتے ہیں, تو اس وقت آپ وکٹم کو بلیم نہیں کر رہے ہوتے, بلکہ آپ احتیاطی تدابیر کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں حلت مبس کا بڑا عجیب رجحان ہے کہ جب آپ ذمہ داریوں کے تعین کی بات کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی کرنا شروع کرتے ہیں وکٹم بلیمنگ کی بات ہے. نہیں, ہم مجرم کی حمایت نہیں کر رہے, لیکن ہم جو مظلوم ہے یا وکٹم جو ہے اس کو ان چیزوں سے بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کا ذکر کرنا یا پریکاشنری میئرز کا ذکر کرنا, یہ بات انتہائی ضروری ہے. ہمیں یہ بات کہنی چاہیے کہ معاشرے کے اندر آپ کو اکیلے رات کے وقت جو ہے نا اپنے بچوں کو نہیں بھیجنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا ناخواستہ ان کا کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے تو ہم اس صورت میں مس ہیپ کرنے والے جو مجرم ہے اس کی حمایت کر رہے ہیں. نہیں, ہم اپنے بچوں کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بری کمپنی سے روکنے کی بات کر رہے ہیں. ان دونوں چیزوں کے درمیان جو ہے نا ہمیں ایک جو ہے نا لائن ڈرا کرنی پڑے گی, اور ہمیں اس کو بالکل وکٹم بلیمنگ نہیں کرنا چاہیے. جب واقعہ رونما ہو جاتا ہے تو تمام کی تمام توجہات جو ہے وکٹم سے ہٹ کر مجرم کی طرف ہو جانی چاہیے, اسے قرار واقع سزا دلوانے کی طرف ہو جانی چاہیے. لیکن واقعہ رونما ہونے سے پہلے ہمیں پریکاشنری میئرز جو ہیں اپنے بچوں یا اپنے اسٹوڈنٹس یا اپنے حلقہ احباب میں جتنے لوگ موجود ہیں ان تک ضرور پہنچانی چاہیے. بالکل صحیح ہے جو شیری مزاری صاحبہ نے کہا اور تجویز دی
کہ خواتین کیسے بچہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں، پھر میں علامہ صاحب کے سامنے سوال رکھتا ہوں. میری ایک ریکویسٹ ہے سوشل میڈیا یوزرز کے لیے اور میڈیا کے لیے کہ خدا کے واسطے خبریں اچھالے مت غلط اور سینسیشنلائز نہ کریں. ایسی تصویریں سوشل میڈیا پہ مت ڈالیں جس سے وہ بیچاری وکٹم کی فیملی جو آلریڈی اتنے برے وقت سے گزر رہی ہے کہ ان کو اور تکلیف پہنچے. آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں. جب آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں گے، جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح ظلم نہیں کر سکے گا. آپ اپنے آپ کو سٹرونگ کریں، جب آپ مضبوطی سے کھڑی ہوں گی تو کوئی مرد آپ کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکے گا. علامہ صاحب، کیا شہری مزاری صاحبہ کی بات سے کلیتاً اتفاق ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جزوی اتفاق ممکن ہے اگر عورت اپنے پردے کا تحفظ کرے، اپنے آپ کو سیگریگیٹ کرے اور مناسب ڈسٹنس کے اوپر رکھے اور ایسے مقامات پہ نہ جائے جہاں پہ اس کی عزت ناموس اور جان کو خطرہ، تو الٹیمیٹلی وہ اپنے آپ کو سٹرونگ کر رہی ہوتی ہے. یہ بات درست ہے کہ کئی ایسی عورتوں کے ساتھ بھی ہراسمنٹ کے واقعات رونما ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس طرح کے کور بھی کیا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کور کرنا چھوڑ دیں یا پریکاشنری میجرز کرنا چھوڑ دیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں اس میں امکانات لازماً کم ہو جاتے ہیں آپ کی طرف ایڈوانسمنٹ پہ، آپ کی ہراسمنٹ کے، آپ کی ابیوز کے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو خود ایک ایسے مقام پہ لے جاتی ہیں جہاں پر آپ کی عزت کو، آپ کی ناموس کو اور آپ کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں اس وقت جو ہے نا کچھ نہ کچھ پھر اس بارے میں جو ہے نا معاشرے کو سوچنا پڑتا ہے. اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اس چیز کو ڈینائی کرنا کہ معاشرے کے اندر میرا جسم میری مرضی کے نعرے کا نتیجہ کوئی منفی نہیں نکلا، یہ بات حقیقت سے آنکھیں چرانے کی بات ہے. جب آپ اپنے والدین کے چیک اینڈ بیلنس کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ اخلاقی سٹینڈرڈز کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ مورل سٹینڈرڈز کو قبول کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب آپ معاشرے کے اندر موجود قوانین کا احترام کرنے پر مادہ و تیار نہیں ہوتے، تو اس کے الٹیمیٹلی کنسیکوینسز تو ہوتے ہیں، اس کے نتائج تو نکلتے ہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ کو جہاں پر آپ نے محرم رشتہ داروں کی بات کی ہے، جہاں پر آپ نے دیگر فیکٹرز کی بات کی ہے، تو وہاں پر آپ کو نیوڈیٹی کی بات بھی کرنی چاہیے، آپ کو obscenity کی بات بھی کرنی چاہیے، آپ کو پورنوگرافی کی بات بھی کرنی چاہیے. آپ کو اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ معاشرے میں ڈسپلن موجود نہیں ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب نے جو بات کی ہے بالکل بجا طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ معاشرے کے اندر آج آپ اپنے نوجوان بچوں کو جب کچھ کہتے ہیں تو باقاعدہ طور پہ بلیک میلنگ بلکہ سوئسائڈ کی دھمکیوں کے اوپر اتر آتے ہیں. جب آپ باقاعدہ طور پہ اپنی جان تلف کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں تو والدین کو آپ ایموشنلی بلیک میل کر کے اپنے لیے ان راہوں کو ٹریس کرنے کی بات کرتے ہیں، تلاش کرنے کی بات کرتے ہیں جن راہوں کا انجام اندھیرے ہوتے ہیں. جب آپ اپنے والدین کا چیک اینڈ بیلنس قبول نہیں کریں گے، جب آپ ان کی اتھارٹی قبول نہیں کریں گے، جب آپ ان کی سپرویژن قبول نہیں کریں گے، جب اپنے اساتذہ کی نصیحتوں قبول نہیں کریں گے، جب اپنے دینی جو آپ کے جو صحیفے ہیں، آپ کا اسکرپچر جو آپ کا قرآن مجید جو ہے، سنت نبوی شریف جو ہے، جب اس کے احکامات کو قبول نہیں کریں گے. ہم یہ بات کب کہتے ہیں کہ مردوں کو اپنی نگاہیں نہیں جھکانی چاہیے، لیکن ہم ساتھ یہ بات بھی کہتے ہیں کہ عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے. ہم کب یہ بات کہتے ہیں کہ مردوں کی جارحیت جو ہے وہ جائز ہے. ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام کے اندر اور ہمارے قوانین ملکی کے اندر اس بارے میں کڑی سزائیں دی گئی ہیں. لیکن جب آپ پرائیویسی کے طور کے اوپر ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں پرائیویسی کے نام کے اوپر کہ جس کے اندر آپ باقاعدہ طور پر سیگریگیشن کو بالکل بلا دیتے ہیں، علاقی اور مورل اسٹینڈ کو بالکل بلا دیتے ہیں، اور آپ کے والدین بھی آپ کو روکنے کی پوزیشن میں نہیں آتے، تو وہاں پہ جب کوئی سانحہ رونما ہوتا ہے تو جہاں پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کلپریٹ کو قرار واقع سزا دی جائے، اس کو پھانسی دی جائے، اس کو جو ہے کیپٹل پنشمنٹ دی جائے، تو ہم ساتھ ہی ان فیکٹر کا ذکر بھی کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان کی جو ہے نا شرم و حیا کا، ان کی جو ہے نا موڈیسٹی کا، یا ان کی سیگریگیشن کا، یا ان کی تربیت کا اہتمام کرنا پڑے گا. تو یہ بات بالکل بیلنس ہے، اس کے اندر کوئی بلیم کرنے والی بات نہیں ہے. عورتوں کو اسٹرانگ کریں، ان کو باقاعدہ طور کے اوپر یہ بات سمجھائیں کہ جو آپ کے ایڈوانس کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو روکا جائے، لیکن ساتھ یہ بھی آپ ان کو بات سمجھائیں کہ آپ کو ایک سیگریگیٹڈ انوائرمنٹ جو ہے نا، ایک مناسب ڈسٹینس کے اوپر رہنا جو ہے نا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کو ان جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں پر آپ کی عزت اور ناموس کا خطرہ ہو. اس میں کوئی تعداد نہیں ہے. ہم تعداد پیدا کر کے کئی مرتبہ اپنی مورالٹی کے سٹینڈرڈز کو جو ہے نا ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے مذہب کے اوپر حملہ ور ہو جاتے ہیں. دونوں باتیں ہوموجینیس ہیں کہ کلپریٹ کو بھی سزا ملنی چاہیے اور ان تمام کے تمام جو ہے راستوں سے بچنا چاہیے جو بد کرداری یا آپ کی قتل و غارت کری کی طرف کو لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے.